اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب قیامت جیسے سرکاٹے دار بارش برستی ہے گھنگور گھٹائیں چھانے کے بعد بادل گھرنے کے بعد میری امت پر ایسے فتنوں کا ظہور ہوگا، ہر صبح نئے فتنے، ہر شام نئے فتنے، میری امت فتنوں کو دیکھے گی۔ اور فرمایا ہاتھ پہ انگارے رکھنے کی طرح ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ حالت یہ ہوگی کہ صبح کو لوگ مومن ہوں گے، شام ہوتے ہوتے لوگ کافر ہو جائیں گے، شام کو لوگ مومن ہوں گے، صبح ہوتے ہوتے لوگ کافر ہو جائیں گے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب کے فتنوں کا ذکر کیا۔ میں چند فتنوں کا ذکر کرتا ہوں، اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں ذرا غور کرو، قیامت ہم سے کتنی قریب ہے، قیامت ہم سے کتنی قریب آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت قریب آ جائے گی تو لوگ امانت کو غنیمت سمجھنے لگیں گے، امانت کو لوگ غنیمت سمجھیں گے۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت کوئی بھی ہو، کسی کی امانت میں آپ تصرف نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن جو غنیمت ہوتا ہے اس کو جیسے چاہو استعمال کرو۔ تو آقا فرماتے ہیں لوگ امانت کو غنیمت سمجھیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کسی مسلمان کے پاس امانت رکھ کر دیکھ لیجئے کیا لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے؟ اگر گفتگو کو امانت کے طور پہ رکھا تو بھی لوگ اس میں خیانت کرتے ہیں، مال کو امانت کے طور پہ رکھا لوگ اس میں بھی خیانت کرتے ہیں۔ کہیں ہم ایسا تو نہیں معاذ اللہ کہ منافق ہو گئے؟ استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ اس لیے کہ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق نے منافق کی تین نشانیاں بیان فرمائی۔ کیا یہ تینوں ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ یہ تین نشانیاں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں؟ آقا فرماتے ہیں منافق کی پہچان ہے جب بھی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں ہم کتنا سچ بولتے ہیں؟ آج بڑی معذرت کے ساتھ جنت کے ٹھیکیدار تو بن گئے، مذہبیت کا لبادہ تو ہم نے اوڑھ لیا، داڑیاں تو ہم نے بڑھا لی، سروں پر خوبصورت ٹوپیاں تو پہن لی، مگر رسول اللہ نے جو منافق کی نشانی بتائی ہے کیا وہ آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ آج تو لوگ جھوٹ بولنے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ آج سرکار غوث پاک کا جشن ہے، کسی نے غوث پاک سے پوچھا آپ کی ترقی کا راز کیا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میری ترقی کے صرف دو راز ہیں، ایک تو یہ کہ میں ہمیشہ سچ بولتا رہا اور ہمیشہ حلال کھاتا رہا۔ سچ بولنے کی برکت سے اور حلال کھانے کی برکت سے اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا کہ ٹھوکر لگاتے ہیں تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج آپ اندازہ کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمازوں کو ضائع کیا جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے نمازوں کو ضائع کیا جائے گا۔ اللہ اللہ، آج نمازیں ضائع کی جا رہی ہے، ہاتھ مت اٹھانا، لیکن ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، اللہ کے بندو، اللہ رب العزت کے بندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو عشاء کی نماز پڑھ کر کے آئے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو جا کر کے فجر کی نماز کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں بہنیں بھی موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، کتنی بڑی قربانی دے رہے ہو، نیند قربان کر رہے ہو، بارش کے موسم میں بھیگنے بیٹھے ہو، لیکن بتاؤ تو صحیح قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے نمازیں ضائع کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میری قوم کے پاس اب نماز کی اتنی اہمیت بھی نہیں رہی جتنی اہمیت وہ 500 کی نوٹ کو دیتے ہیں۔ اگر 500 کی نوٹ گم ہو جائے تو موڈ آف ہو جاتا ہے، ماتھے پر شکن آ جاتا ہے، انسان کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ 500 کی نوٹ گم ہونے پر یہ ہے، لیکن اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی تو ماتھے پر شکن تک نہیں آتا، ظہر کی نماز چلی گئی کچھ نہیں، اس لیے کہ یہ قوم ٹھنڈے دل سے بیٹھی ہوئی ہے، نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو جنت ملے گی۔ سن لو، دل کے کانوں سے سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ، ارشاد فرمایا تمہارے میرے رسول نے نبی کی بات مان کر اگر مسلمان ہو تو دل کے کانوں سے سنو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں، جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ اور یہاں ہفتے ہفتے بھر کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، گیم کھیل رہے ہیں نماز کے وقت، کرکٹ دیکھ رہے ہیں نماز کے وقت، فلم دیکھ رہے ہیں نماز کے وقت۔ ہے کسی میں طاقت؟
کہ ایک نماز کے چھوڑنے پر اللہ جو عذاب دے گا اس عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ مکھی اور مچھر کا ڈنک برداشت کرنے کی طاقت نہیں، کھیت کا بچھو اگر ڈنک مار لے تو برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میری بہنوں نماز کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اگر صبح 6 بجے بیٹے کو اسکول روانہ کرنا ہے تو ٹھنڈی میں ماں 5 بجے اٹھ کر اس کا ٹفن تیار کرتی ہے۔ اپنے بیٹے کے لیے تو 5 بجے کڑاکے کی سردی میں اٹھ کر اسکول بھیجنے کے لیے اس کا ٹفن بناتی ہو، لیکن کیا 5 بجے کبھی نماز فجر کے لیے بھی میری بہنوں تم بیدار ہوئی ہو؟ ارے اللہ اکبر، میں منع تو نہیں کرتا، بالکل ٹفن بناؤ، اپنے بچوں کو اچھی طرح پالو، اپنے بچوں کو کھلاؤ، لیکن ایک بات کہتا ہوں، جو بیٹا بڑا ہونے کے بعد تمہارے ساتھ وفاداری کرے گا یا غداری کرے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دلہن کا چہرہ دیکھ کر ماں باپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا یا نہیں جائے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کے لیے تو تم صبح 5 بجے اٹھ سکتے ہو، کبھی اپنے اللہ کے لیے بھی صبح 5 بجے اٹھے، کبھی اللہ کے لیے بھی سجدے کے لیے اٹھے۔ جو قوم اسکول سے زیادہ نماز کو اہمیت نہ دے وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ وہ قوم وقار کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ سن لو، یہ نرم نرم جسم، یہ نازک جسم جو مکھی اور مچھر کے ڈنکوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے سخت ترین عذاب اگر کسی کو دیا جائے گا تو وہ بے نمازی کو دیا جائے گا۔ میرے آقا کا فرمان سن لو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی حبہب ہے، اس کے اندر ایک وادی ہے اس کا نام وادی لملم ہے۔ جب جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے اس وادی کو کھولا جاتا ہے اور جہنم کی آگ پھر سے بھڑکنے لگتی ہے۔ ایک دن میں جہنم جس سے 36 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اس وادی کا حال یہ ہے، سب سے گرم وادی جہنم کی وہ ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول نے فرمایا، آقا کریم کے صحابہ لرز گئے کیونکہ وہ حضور پر یقین کامل رکھتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو جہنم کی سب سے گرم وادی ہے اس میں کس کو داخل کیا جائے گا؟ تو میرے آقا فرماتے 3 لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ نمبر 1 جو نماز نہیں پڑھتا اس سب سے گرم وادی میں وہ داخل ہوگا۔ نمبر 2 جو حرام لقمہ کھاتا ہے اس کو داخل کیا جائے گا۔ نمبر 3 جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کو اس کے اندر داخل کیا جائے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے گھر کے چراغ کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے اور جہنم میں جانے کا سامان کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنے آپ سے محبت نہیں؟ تمہیں اپنے آپ سے پیار نہیں؟